اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا۔ ان اللہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی لا يحب پسند نہیں کرتے من ہر اس شخص کو کان مختالا جو متکبر ہو، فخوراً بڑا بولنے والا ہو۔ یہاں سے پھر ان اسباب کا ذکر ہے کہ جن کی بنا پر اس سے پہلے ذکر کردہ معاشرتی اوصاف میں خلل پڑتا ہے کہ انسان والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، رشتہ داروں کے ساتھ نہیں کرتا، یتیموں مسکینوں کے ساتھ نہیں کرتا، پڑوسیوں کے ساتھ نہیں کرتا، ہم نشین کے ساتھ نہیں کرتا، مسافر کے ساتھ نہیں کرتا، ماتحتوں کے ساتھ نہیں کرتا۔ اس کا پہلا سبب ہے تکبر، کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تکبر کرتا ہے، اور اس تکبر کی وجہ سے ان معاشرتی احکامات کو عمل کے قابل ہی نہیں سمجھتا، اور کسی کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس کے ساتھ وہ حسن سلوک کرے۔ والدین بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، سیدھے سادے ہوتے ہیں، اور اس کا تکبر حائل ہوتا ہے ان والدین کو اپنانے سے۔ بہت سارے ایسے اولاد کو دیکھا گیا ہے اور سنا گیا ہے کہ جو اپنے والدین کے ساتھ ربط اور تعلق کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ والدین ہی نے ان کو پڑھایا لکھایا ہوتا ہے اور ان کو کسی قابل بنایا ہوتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ والدین ہماری حیثیت کو، ہمارے اسٹیٹس کو کم کر دیں گے، تو اس وجہ سے یہ تکبر ہے جو والدین کے ساتھ حسن سلوک سے انہیں روکتا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ کہ یہی ایک تکبر ایک سبب ہوتا ہے اس میں، کہ آپ اپنے رشتہ دار تو کسی طرح یا تو غریب ہوتے ہیں یا سیدھے سادے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ میل جول کو حسن سلوک کو اپنے لیے کمی کا باعث گردانتے ہیں۔ تو غرض پہلا سبب ہے تکبر، اور پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننے میں بھی ایک بڑی رکاوٹ یہی تکبر ہوتی ہے، کہ انسان کے پاس حکم پہنچتا ہے اور وہ تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکامات کو ٹالتا ہے۔ اور جو گناہ کبیرہ ہے ان میں سے بھی تکبر ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو بہرحال ایک سبب تو تکبر ہے، اور اسی طرح یہ تکبر کرنے والا ایسا ہے کہ الذین یبخلون، یہ لوگ بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم اور دعوت دیتے ہیں۔ یہ دوسرا سبب ہے بخل، کہ تکبر کے ساتھ ساتھ یہ بخل بھی رکاوٹ ہوتا ہے کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، اچھائی کرنے کا، کسی کے کام آنے کا۔ اور کہ بخل کی وجہ سے وہ خرچ نہیں کرتا، اور بخل کی وجہ سے اس میں بخل کا علمی بخل بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ اس آیات کا بعض مفسرین نے جو پس منظر لکھا ہے وہ یہودی مدینہ ہے، کہ یہودی مدینہ میں تکبر بھی تھا، یہودی مدینہ میں مالی بخل بھی تھا، اور یہودی مدینہ میں علمی بخل بھی تھا۔ اپنے آپ کو بہت بڑا کچھ سمجھتے تھے، نحن ابناء اللہ و احباء، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آل میں سے ہیں۔ تو
اسی طرح مالی اعتبار سے وہ مضبوط تھے، امیر تھے، لیکن بخل ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا۔ سود بھی انہی بخل کا ہی نتیجہ تھا، جو سود پر وہ قرضے دیا کرتے تھے اور پھر سود لے لیا کرتے تھے، یہ اسی بخل کی وجہ سے تھا۔ اور پھر یہ کہ علمی اعتبار سے بھی بخل تھا کہ وہ ان کے علماء جو بات جانتے تھے وہ آگے بتاتے نہیں تھے۔ ان کے علماء جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جانتے تھے بخوبی، لیکن اپنے عوام کو بتاتے نہیں تھے۔ یہ علمی بخل تھا ان کا۔ تو بہرحال یہ بخل بھی ایک سبب ہوتا ہے ان حقوق کے اندر کمی کوتاہی کرنے کا، کہ انسان بخل کی وجہ سے ان حقوق میں کمی کوتاہی کرتا ہے۔ تو الذین یبخلون، جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ سخاوت بھی ایک بہت اچھا وصف ہے، جو حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ السخی قریب من اللہ، قریب من الجنت، قریب من الناس، بعید من النار، کہ سخی آدمی یہ اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، لوگوں کے بھی قریب ہے کہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اور جہنم سے دور ہے۔ اور اس کے مقابلے میں بخیل آدمی، البخیل بعید من اللہ، بعید من الجنت، بعید من الناس، قریب من النار۔ اس کے الٹ بخیل انسان وہ اللہ سے بھی دور ہے، جہنم سے، جنت سے بھی دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے، اور جہنم کے قریب ہے۔ تو بہرحال اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے تو یہ سوچنا چاہیے کہ اس میں میری کوئی وہ نہیں ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، ورنہ میرے جیسے اور بلکہ مجھ سے اچھے اور بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں نوازا۔ مجھے نوازا ہے، یہ اللہ نے دیا ہے۔ جب یہ نظریہ ہوگا تو پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی آسان ہو، لیکن اگر یہ نظریہ ہو کہ میرا کمال ہے اور میں نے ہی اس کو وہ کیا ہے، کمایا ہوا ہے، اور میری وجہ سے یہ مال میرے پاس، تو اس نظریے کے تحت پھر اللہ کے راہ میں خرچ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور یہ چھپاتے ہیں اس علم اور فضل کو جو اللہ نے انہیں دیا۔ یہ اسی کی طرف اشارہ ہے جو علمی بخل وہ کیا کرتے تھے یہود۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے ایسے انکار کرنے والوں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ذلت آمیز عذاب ہے کہ جو مسلمان فاسق، جو گنہگار ہو، ان کو جو سزا دی جاتی ہے وہ انہیں ذلیل کرنے کے لیے نہیں بلکہ گناہوں سے پاک کرنے کے لیے، لیکن کفار کو جو سزا دی جائے گی وہ انہیں ذلیل کرنے کے لیے ہوگی۔ اور تیسرا سبب جو ان حقوق کی ادائیگی میں رکاوٹ بنتا ہے وہ ہے ریاکاری، جس کا اگلی آیت میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔